السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج 11واں پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا جائے گا۔ یعتذرون، وہ عذر پیش کریں گے، الیکم تمہاری طرف، اذا رجعتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، قل کہہ دیجئے، لا تعتذروا عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم ہم ہرگز نہیں تم پر یقین کریں گے۔ وہی بات ہے جو 10ویں پارے کے اختتام میں ہم نے پڑھی کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے لیے تبوک کے مقام پہ پہنچنا اور لڑائی کرنا بہت مشکل تھا، اور طرح طرح کے بہانے بنائے پیچھے رہنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کہہ دیا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے خبردار کر دیا ہے ہمیں تمہارے حالات کے بارے میں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی، یعنی ان قریب ہم اب تمہارا جائزہ لیں گے کہ آیا واقعتاً آپ کا کوئی عذر تھا یا بلا وجہ تم جہاد سے پیچھے رہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جو جاننے والا ہے اس کی طرف، چھپی اور کھلی باتوں کو، یعنی پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، ہر ظاہر بات کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے، یعنی جو تم نے 2 نمبری کی ہیلے بہانے تراش کیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب تم جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ کہاں کہاں آپ نے 2 نمبری کی ہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، لکم تمہارے سامنے۔ جب تم ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرو گے تو وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ اذن قلبتم الیہم، جب تم لوٹ کر کے جاؤ گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم درگزر کرو ان سے، فاعرضوا عنہم، چنانچہ تم درگزر ہی کرنا ان سے، انہم رجس، وہ ناپاک ہیں، گندے لوگ ہیں، منافق ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بدلے میں، بما ان کاموں کے جو وہ یکسبون کماتے تھے، یعنی فی الحال آپ نے ان سے اعراض ہی کرنا ہے، وہ کوئی عذر اپنا پیش کریں گے تو آپ نے سن لینا ہے، ویسے گندے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں اٹھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فَإِن ترضوا عنہم، پھر اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ، راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگ سے راضی نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے، وہ تقریباً ان کی تعداد 80 تھی، جن میں کچھ واقعتاً ایسے لوگ تھے جن کے عذر تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو بلا وجہ پیچھے رہ گئے تھے، جن میں کعب بن مالک کے نزدیک یہ ان کی تعداد جو تھی وہ 80 تھی، اور انہوں نے اپنے عذر پیش کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی، اور ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کر دیا،
और बाकी उनके बातिन को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। किसी ने कह दिया ना कि मैं वाकईतन बीमार था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली कि ये तुम्हारा जाहिर है, बाकी तुम सजा से बचने के लिए ऐसे कह रहे हो, तुम्हारा बातिन अल्लाह बेहतर जानता है। अल आराबू बद्दू, देहाती, अशद्दु कुफरन व निफाका, ज्यादा सख्त हैं कुफर में और निफाक में। जो देहाती होते हैं ना, आराब, उन बद्दुओं को कहा जाता है जो मदीना मुनव्वरा के अवाली जो इलाके हैं, यानी बहुत साइडों पे जो इलाके बनते थे, देहाती किस्म के लोग, तो उनको बद्दू कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ज्यादा सख्त हैं कुफर में भी और मुनाफकत में भी। तो इनमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जो देहाती थे, बद्दू थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन देहातियों के बारे में इरशाद फरमाया है कि जो देहात में रहेगा ना, उसका दिल सख्त हो जाएगा। देहाती जो लोग होते हैं ना, उनकी लड़ाइयाँ और उनके मिजाज ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये कुफर में और निफाक में ज़्यादा होते हैं। इनमें ज़्यादा लोग ऐसे थे जो मदीना शहर के नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोग थे, और ये नए नए अभी मुसलमान हुए थे। व अजदरु अल्लाह यालमु, और ज़्यादा लायक है कि बात कि ना वो जाने हुदूद मा अनज़लल्लाह, उन अहकामात को जो अल्लाह ने नाजिल किए। यानी देहातियों को, दूर रहने वालों को इतना भी नहीं पता कि अल्लाह ने उनके लिए कौन से अहकामात नाजिल किए हैं अपने रसूल पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जानने वाला, बहुत हिकमत वाला है। वमिनल आराबी, और कुछ बद्दू मन वो भी हैं, यत्तखिदु, जो ख्याल करते हैं, मा युनफिकु, जो वो खर्च करते हैं ना अल्लाह के रास्ते में, मगरमन, तावान। यानी ये उनकी जहनीत अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करते हैं कि कुछ जो देहाती है ना, बद्दू किस्म के लोग जिनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, अगर उनसे ज़कात वसूल की जाए ना तो वो इसको चट्टी समझते हैं, अपने लिए तावान समझते हैं। यानी इसे अच्छा नहीं समझते, वो समझते हैं जैसे ये हमारे लिए कुछ चट्टी है। वह तरब्बसु बिकुमुद्दवाइर, वो इंतज़ार करते हैं तुम पर ज़माने की गर्दिशों का। यानी इंतजार करते हैं कि कभी मुसलमानों के ऊपर कोई मुशक्कत आएगी, कभी कोई परेशानी बनेगी। अल्लाह फरमाते हैं अलैहिम दाइरतुस्सौ, उन्हीं के ऊपर बुरी गर्दिश है, यानी बेड़ा इन्हीं का गर्क हो, ये मुसलमानों के सिलसिले में इंतजार कर रहे हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, बहुत ही ज़्यादा जानने वाला है। वमिनल आराबी, और कुछ बद्दू मन वो भी हैं, युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। यानी सारे ही बद्दू ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। वयत्तखिदु, और वो ख्याल करते हैं, मा युनफिकु, जो कुछ भी वो खर्च करते हैं अल्लाह के लिए, दीन के लिए, कुर्बातिन इंदल्लाह, अल्लाह की कुर्बत का जरिया। यानी कुछ अच्छे भी हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जब माल खर्च करते हैं तो वो अल्लाह की कुर्बत का जरिया होता है। व सलवातिर रसूल, और रसूल की दुआएं लेने का जरिया। अला, खबरदार, इन्नहा कुर्बतुल्लाहुम, यकीनन ये खर्च करना उनके लिए कुर्बत का जरिया है, यानी अल्लाह ताला का इससे कुर्ब नसीब होता है। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अन करीब अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। वसाबिकून अल मिनल मुहाजिरीन, और सबकत ले जाने वाले सबसे पहले मुहाजिरीन में से और अंसार में से। यानी मुहाजिर वो हैं जो मक्का से जायदादें छोड़ के हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले आए थे। बैत उकवा वाले ये अंसार हैं। और वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, और वो लोग जिन्होंने उनकी नेकी में पैरवी की। हुदैबिया के बाद ईमान लाने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनका तज़किरा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जितने भी सहाबाई किराम है ना, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, राजी हो गया है अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पे खूबी बयान की है उन सहाबाई किराम की कि जो मैदान जिहाद में निकले और उन्होंने यानी नहीं देखा कि बहुत सारी मुशक्क़त है। ग़ज़वा तबूक में
یہ جو تبوک کا مقام تھا یہ تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور 10 صحابہ کرام کو ایک سواری ملی، یعنی ایک گھوڑا یا ایک اونٹ 10 لوگوں کو ملا، اور 10 لوگوں نے باری باری اس کے اوپر سفر کرنا تھا، باقیوں نے پیدل چلنا تھا۔ تو اب یہ ایک اچھی خاصی مشکل تھی اور ایک آزمائش تھی، یعنی 600 کلومیٹر کا سفر آپ یوں ہی سمجھیں کہ پیدل کرنے والی بات ہے، اور انتہائی گرمیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعریف کی ہے ان صحابہ کرام کی جنہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعد لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ان کے لیے ایسے باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور بعض ان لوگوں میں سے جو تمہارے پاس آئے ہیں دیہاتیوں میں سے منافق ہیں، یعنی کچھ دیہاتی منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ بھی، مردو علی النفاق، وہ اڑے ہوئے ہیں نفاق پر، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، یعنی اللہ ان کو جانتا ہے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ان قریب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ یعنی یہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ ہم ان کو عذاب دیں گے، ایک عذاب دنیا میں اور ایک عذاب آخرت میں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے وہ بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا، انہوں نے ملایا ایک عمل اچھا، وآخر سیئات، اور دوسرا برا۔ یہاں پہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو لبابہ، یہ بھی جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، لڑائی کرنے کے لیے یہ بھی نہیں جا سکے۔ تو انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں نے جہاد میں جانے میں غفلت کی، اور میرا کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بس میرے سے سستی ہو گئی، غلطی ہو گئی، لہذا میں نے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ باندھ دیا ہے، اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے گا میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یا تو اللہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل کر کے مجھے معاف کر دے گا، یا مجھے سزا دو، لیکن میں اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ، مسجد کے ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ تو اللہ رب العالمین کو سیدنا ابو لبابہ کی یہ جو عادت تھی اور یہ جو طریقہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، یہ بڑا پسند آیا۔ تو اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، شاید کہ امید ہے کہ اللہ توبہ ان کی قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، آپ لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، تو طہرہم، تاکہ آپ انہیں پاک کریں، وتزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کریں، بہا، اس کے ذریعے، وصلی علیہم، اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی جو دعا ہے نا وہ ان کے لیے باعث تسکین ہے، یعنی نبی کسی کو دعا دے تو وہ اس کے لیے باعث تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ علم یعلمو، کیا نہیں انہوں نے جانا اس بات کو کہ ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ ہی توبہ قبول کرتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں کی، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ لیتا ہے صدقات، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب الرحیم، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، اعملوا، تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ جن لوگوں نے کہا نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، گھر میں یہ مسئلہ تھا، یہ پریشانی تھی، یہ مسئلہ تھا، تو ہم جہاد پہ نہیں جا سکے، لہذا آپ ہمارے اس عذر کو قبول کر لو، دوبارہ ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ چلیں کوئی بات نہیں، تم عمل کرو، ان قریب اللہ اور اس کا رسول مومن دیکھ لیں گے، یعنی پھر بھی تو جہاد کرنا ہے نا، تو پھر تمہیں چیک کر لیں گے کہ تم واقعی جہاد سے بھاگتے ہو
یا تمہارے کوئی واقعی عذر تھے تو وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللہ پھر فرماتے ہیں کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، اس اللہ کی طرف جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے اور کھلی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا ان کے ساتھ جو تم عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو چھوڑ دیے گئے اللہ کے حکم کے لیے، یعنی کچھ دوسرے بھی ہیں جن کے معاملے کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا ہے۔ آ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا یا اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یہ کچھ اور صحابہ کرام تھے اچھے، لیکن منافق نہیں تھے، لیکن ان سے بھی غلطی ہو گئی، جیسے لبابہ سے غلطی ہو گئی ویسے ہی ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی۔ یہ بڑے برگزیدہ صحابہ کرام تھے جن میں کعب ابن مرہ رضی اللہ عنہ، اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ، اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ کرام تھے۔ ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی اور یہ بھی جہاد پہ نہیں جا سکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے کو نہ مؤخر کر دو، کہ آپ نے ابھی ان کی نہ تو توبہ قبول ہوئی ہے نہ ان کی معذرت قبول ہوئی ہے، بلکہ ان کے معاملے کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے۔ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی کہہ دیا کہ ان تین صحابہ کرام سے کوئی بندہ بھی گفتگو نہیں کرے گا۔ 40 دن گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت مبارکہ ان کے بارے میں نازل نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معاف کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ تو 40 دن جب گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں نا، بیویاں، ان کو اپنے سے الگ کر دو، یعنی اب تمہاری بیویوں کے ساتھ بھی تعلق ختم، نکاح تو رہے گا لیکن ان کو بھی تمہارے ساتھ گفتگو کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بڑی اجنبیت سی بن گئی تھی، بڑی اجنبیت سی بن گئی تھی کہ میں سلام کرتا مسجد نبوی میں جا کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف دیکھتا کہ آپ میرے سلام کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے بھی کوئی آدمی میرے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے کو چھوڑ دیا جائے، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی، زرارن، مسجد زرار، ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ مسجد زرار جو تھی نا، یہ لوگوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں بنائی تھی، اور یہ لوگوں نے کیا، یہ وہ رئیس المنافقین تھا، رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک مسجد بنائی ہے نا، میں بھی ایک مسجد بناؤں گا، اور وہ سازشیں کرنا چاہتا تھا اس مسجد میں رہ کر کے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اور انتظار کرنے کے لیے اس شخص کا جس نے اللہ سے لڑائی کی اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر بھلائی کا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، لہذا آپ ہماری مسجد میں آئیے، 2 رکعت نماز پڑھا دیں، یعنی مسجد کا افتتاح کر دیں، تو اس کے بعد ہم وہاں نمازیں پڑھ لیا کریں گے۔ بہانہ یہ تھا کہ جو مسجد نبوی ہے نا، یہ بہت دور ہے، یہاں پہ آنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، تو ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے تھے، یعنی کوئی مسجد نبوی کی دوری کا کوئی بہانہ نہیں تھا، وہاں پہ نمازیں بالکل نہیں پڑھنا چاہتے تھے، وہ صرف اور صرف فساد برپا کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نہیں کھڑے ہوں گے اس مسجد میں کبھی بھی، آپ نے کبھی بھی اس مسجد کا جا کے افتتاح نہیں کرنا، بالکل آپ نے جا کے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی،
البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، یعنی مسجد نبوی، من اول یومن، پہلے دن سے ہی، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ آپ اس مسجد میں کسی صورت بھی نہیں جائیں گے، آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے جو مسجد نبوی ہے، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسجد کی تعریف کی کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، بلکہ یہ مسجد قباء اس سے مراد ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ پاک ہوں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پاک پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، کیا پھر وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر اور اللہ کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے؟ ام من اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرف ہار، ایک کنارے، کھوکھلے کنارے پر، اور وہ کنارہ بھی وہ جو گرنے والا ہے، فنہار بھی فی نار جہنم، تو وہ گڑا، لے ہی گرا اس شخص کو جہنم کی آگ میں۔ یعنی ایک وہ بندہ ہے جس نے تقوی پر مسجد کی بنیاد رکھی، اور دوسرا وہ جس نے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر ایک بنیاد رکھی ہے، ان قریب وہ بندہ اس جہنم میں گرنے والا ہے۔ آپ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نہ تو نماز پڑھی، بلکہ صحابہ کرام سے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزالو، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی، وہ، بنو ریبتن، انہوں نے بنائی شک ڈالنے والی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر، ان تقطع قلوبہم، کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے۔ ان کے دل کیوں ٹوٹیں گے؟ کیونکہ جو منافقین تھے نا، مسجد زرار کے بننے کی وجہ سے ان کا نفاق واضح ہو گیا تھا، یعنی پتہ چل گیا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ اس سے پہلے تو اپنے نفاق کو چھپا کے رکھتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ مسجد، اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اب جو بھی اس کے بنانے والے تھے، جو بھی اس کے کرتا دھرتا تھے، وہ تو منافق ٹھہرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی دیر تک بھی زندہ رہیں گے، ان کے دلوں کو اندر سے کھائے گی یہ بات، پریشان ہوں گے کہ ہمارا نفاق کیوں واضح ہو گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین، بلا شبہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید دیا ہے مومنوں کو۔ اللہ خریدار ہے کن کا؟ مومنوں کا۔ من مؤمنین انفسہم، مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومن لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التورات، یہ پکا وعدہ ہے اللہ کے ذمے، اور یہ سچا ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جنت کا وعدہ ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ ومن اوفا بعہدہ، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کے، یعنی اللہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم، لہذا تم خوش ہو جاؤ اپنے سودے کے ساتھ، الذی بایعتم بہ، وہ سودا جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ صحابہ کرام نے جو لڑائی کی صورت میں اللہ کے ساتھ سودا کیا، اللہ خریدار ہے ان صحابہ کرام کی جانوں کے بدلے جنت کا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ سودا کر کے جنت کا سودا کر لینا اپنے آپ کے بدلے میں۔ التائبون العابدون، مومن توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد بیان کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہ اہل ایمان کے اوصاف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے
مومنوں کو، ان مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ماں کیا نبی، یہ نہیں ہے لائق نبی کے لیے، والذین، اور ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ بخشش طلب کریں اللہ سے مشرکوں کی۔ یہ وہ مسجد زرار کو بنانے والا عبداللہ بن ابی جب مر گیا اور اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول وہ قمیض دے دیں، میں آپ کی قمیض کو کفن بنانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ایک بدلہ تھا اس کو چکانے کے لیے قمیض دے دی، یہاں تک کہ لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں ڈالا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے کہ وہ دوزخی ہیں، اصحاب الجحیم دوزخی ہیں۔ وما كان استغفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ میں اللہ نے مجھے تو استغفار کرنے سے روک دیا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے باپ سے کہا تھا نا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے ساتھ اس کا جواب دیا کہ وما كان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بخشش طلب کرنا اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدها ایہ، مگر ایک وعدے کی وجہ سے کہ جو انہوں نے، ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ بھی تو مشرک تھا نا، لیکن ابراہیم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے دعا قبول نہیں کی، ہاں رسوائی سے بچا لیا، بہت بڑی جو قیامت کی رسوائی ہے، لیکن بالآخر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود اپنے لیے استغفار نہ کر دے۔ فلما تبین لہو، جب ابراہیم کے لیے بات واضح ہو گئی کہ مشرکوں کے لیے استغفار ہے ہی نہیں، اور انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بلا شبہ ابراہیم بہت ہی زیادہ نرم دل اور بہت ہی زیادہ بردبار تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ لیضل قوما، کہ وہ کسی ایسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اس نے ان کو ہدایت دی ہے، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے، ما وہ چیزیں، یتقون، کہ وہ بچیں جن سے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ رب العالمین نے، البتہ تحقیق اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی ہے نبی پر اور مہاجرین اور والانصار، اور انصار پر، والذین، اور انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، فی ساعت العسرتی، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے ان میں سے ایک گروہ کے دل، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان کی، انہ بہم رؤوف رحیم، بے شک وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان لوگوں کی اللہ نے، ان تین صحابہ کرام کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی، جو حضرت کعب بن مرہ اور حضرت مرارہ اور ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ کرام جن کی اللہ نے توبہ کو مؤخر کر دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کر دی ہے، الذین خلفوا، جو چھوڑ دیے گئے تھے حکم الہی کے انتظار میں۔ ویسے یہ ایک بڑی تفصیل ہے، جسے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اس بات کا علم ہوا تو یہ بہت خوش ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا صحابہ کرام، اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو اگرچہ ان کے لیے بہت مشکلات تو تھیں، یعنی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اسی طریقے سے
किसी से कोई गुफ्तगू ना करना, यहाँ तक कि बीवी बच्चों से भी अलग थलग हो जाना, मस्जिद में जाना और कोई आदमी इनसे कलाम करने के लिए तैयार नहीं होता था। और इनको एक एक मुल्क से ऑफर भी हुई थी कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, बादशाहत में आपको हिस्सा दिया जाएगा। तुम्हारे नबी ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये सहाबी जो थे, हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने अपनी इस मुश्किलात में और अपनी इस आजमाइश में बड़े अच्छे तरीके से इसको गुजारा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु, यहाँ तक कि जब तंग हो गई इन पर ज़मीन, बावजूद फराखी के, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और तंग हो गई इन पर इनकी जानें, वज़न्नु, और यकीन कर लिया उन्होंने कि अन्नहु ला मलजा मिनल्लाहि, कि नहीं है कोई जाए पना अल्लाह की नाराजगी से, इल्ला इलैहि, मगर उसी की तरफ। उन्हें यकीन हो गया कि अल्लाह ने ही हमारी तौबा कबूल करनी है और इस मुश्किल से अल्लाह ही ने हमें निकालना है। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की उन्हें उनकी, लियतूबू, ताकि वो तौबा कर लें। इन अल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच बोलने वालों में से हो जाओ। वमा कान लि अहलिल मदीनती, और नहीं है लायक अहले मदीना के लिए, वमन हौलहुम मिनल आराबी, और उनके जो आस पास हैं देहातियों में से, अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि, के वो पीछे रह जाएं जिहाद में अल्लाह के रसूल से, वला यरगबू भी अनफुसिहिम, और ना ये जायज़ है कि वो रगबत रखें अपनी जानों से, यानी बेपरवाह होकर, अन नफ्सिही, उस रसूल की जान से। दालिका, ये भी अन्नहुम, इस वजह से है कि ला युसीबुहुम दमा, नहीं पहुंचती उन्हें प्यास, वला नसबुन, और ना कोई थकावट, वला मखमसतुन, और ना कोई भूख, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वला यतऊन मौतिअन, और नहीं वो रोनते किसी मकाम को, यानी पाँव तले रोनते, यगीजुल कुफ़ार, के जो वो गजबनाक कर दे काफिरों को, वला यनालून मिन अदुव्विन, और नहीं हासिल करते दुश्मन से नैलन, कोई भी कामयाबी, इल्ला कुतिब लहुम बिही अमलुन सालिह, मगर लिखा जाता है उनके लिए उसके बदले अमले साले। यानी जो बंदा भी जिहाद के लिए जाता है, फिर उसे थकन पहुंचती है, भूख पहुंचती है, प्यास लगती है, कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ भी होता है, अल्लाह की तरफ से उनके लिए अमले साले लिखा जाता है। इन अल्लाह ला युज़ीउ अजल मुहसिनीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करता अजर एहसान करने वालों का। वला युनफिकून नफ़क़तन, और नहीं वो खर्च करते कोई भी खर्च करना, सगीरतन, कोई छोटा, वला कबीरतन, और ना कोई बड़ा, वला यक़तऊन वादियन, नहीं वो तय करते किसी वादी को, इल्ला कुतिब लहुम, मगर लिखा जाता है उनके लिए, लियज्ज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून, ताकि जजा दे उन्हें अल्लाह ताला बेहतरीन उसकी जो वो अमल करते हैं। वमा कान अलमुमिनूना, और नहीं है लायक मोमिनों के लिए, लियन फिरू काफा, कि वो जिहाद के लिए सारे के सारे निकल जाएं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मोमिनों को घरों से निकलना चाहिए और जाकर के जिहाद करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन, क्यों नहीं निकाला हर फिरके ने उनमें से एक गिरोह, यानी हर फिरका, हर घर और हर कबीला, उनमें से कुछ लोगों को निकलना चाहिए, लिए तफक्कहू फिद्दीन, ताकि वो दीन में फ़काहत हासिल करें। किसी ने कहा कि यहाँ जो निकलने से मुराद है ना, वो जिहाद फी सबीलिल्लाह में, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को दीन का मुकम्मल ही आलिम बनना चाहिए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को जिहाद पे जाना चाहिए। अलबत्ता ये काम अपने यहाँ तकसीम कर लेने चाहिए। कोई किताबुल्लाह का आलिम होना चाहिए, और कोई मैदान जिहाद के शाहसवार होना चाहिए। वलियुनदिरु कौमहुम, और ताकि वो डराएं अपनी कौम को, इदा रजाउ इलैहिम, जब वो उनकी तरफ वापस पीछे आएं, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो पीछे रहने वाले भी डरें। यानी इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज का सफ़र करें, और जब फिर वापस अपनी कौम के पास आएं, फिर उनको तबलीग करें, नसीहत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कातिलू, तुम लड़ाई करो, अल्लदीना, उन लोगों से, यलूनकुम मिनल कुफार, जो तुम्हारे पास हैं काफिरों में से, वलियजिदू फीकुम गिल्दा, और ताकि वो पाएं तुम्हारे अंदर सख्ती,
یعنی تم ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی، فَمِنْهُمْ، تو ان منافقوں میں سے، من یقول، کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں، ایہم زادتہ آدی ایمانا، تم میں سے کون ہے جس کو زیادہ کیا اس صورت نے ایمان میں؟ یعنی اتنے منافق گندے اور خطرناک قسم کے لوگ تھے، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو ایک دوسرے سے مذاق کرتے، کہتے یہ صورت نازل ہوئی ہے، کیا تمہارا ایمان بڑھا؟ یعنی وہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے کہتے کہ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد تم تو بہت بڑے مومن بن گئے ہو، اور تمہارا ایمان تو جوش مارنے لگا ہے۔ یہ آپس میں صورتوں کے ساتھ مذاق کرتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو زیادہ کیا اس صورت نے ان کو ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے تھے جب بھی کوئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو زیادہ کر دیا اس صورت نے ان کو پلیدی میں، الارجسی میں، ان کی پہلی پلیدی میں، یعنی جب بھی کوئی صورت دوسری نازل ہوتی تو وہ ان کو اور گندا بنا دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں منافقین کا بھی تذکرہ فرماتے، تو وہ پہلے بھی گندے ہوتے، اس سے اور گندے ہو جاتے۔ وما تو وہم کافرون، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، کیا وہ مومن نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام، کہ وہ منافق مبتلا کیے جاتے ہیں ہر سال، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منافق جو ہے نا، یہ بڑے چالاک بنتے ہیں، سال میں ایک دفعہ یا دو مرتبہ ان کے اوپر بھی کوئی لازمی آزمائش اتر جاتی ہے، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، اور پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی، نظر بعضهم إِلَى بعض، تو دیکھتا ان کا ایک دوسرے کی طرف، هل يراكم من احد، کیا دیکھ رہا تمہیں کوئی شخص مومنوں میں سے، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کرتا اور اس میں منافقین کا تذکرہ ہوتا، منافق وہ صورت سن رہے ہوتے، لیکن دیکھتے کہ اب کوئی بندہ ہماری طرف مومنوں میں سے دیکھ تو نہیں رہا، تو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور وہیں سے مسجد سے باہر نکل جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اور وہ اپنے بارے میں آیتوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ حل یراکم من احد، کیا مومنوں میں سے تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا حق سے، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ قوم لا یفقہون، ویسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے ہی، عزیز علیہ ما عنتم، شاق گزرا ہے اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، حریص علیکم، انتہائی تم پر حریص ہے مومنوں کے ساتھ، رعوف الرحیم، نہایت ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑیں منافق آپ سے، قل کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہی ہے عرش عظیم کا رب۔ سورۃ یونس مکی، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات، کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی کی ہے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف۔ صاحب کافر کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یعنی نبی ہی بنانا تھا تو کوئی بہت بڑا بندہ، کوئی فرشتہ بلا لیتا، تو ہم میں سے ہی کسی بندے کو پکڑ کے نبی بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تعجب کیا ہے انہوں نے اس بات سے، کیا تعجب کیا ہے انہوں نے اس بات سے کہ اللہ نے انہی میں سے ایک بندے کو نبی بنا دیا۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے سچائی کا مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، بلا شبہ یہ شخص تو واضح جادوگر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ربکم، بے شک آپ کا جو رب ہے نا،
الذی خلق اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا۔ اب یہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ 6 دن کون سے تھے؟ یعنی ایک تو توجیہ یہ ہے کہ جو ہمارے 6 دن ہیں نا، جیسے ہمارا ایک دن ہوتا ہے پھر رات آتی ہے، یعنی ایسے ہی 6 دن تھے، یعنی اتنے ہی دن تھے۔ اور دوسری اس کی توجیہ، جیسا کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایک دن ہے نا، یعنی اللہ کا جو ایک دن ہے، وہ ہمارے الف سنہ، 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دن ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو کیا پتا کہ اللہ نے زمین آسمان کو اپنے دنوں کے اعتبار سے 6 دنوں میں پیدا کیا ہو، تو اس اعتبار سے جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ گویا 6000 سال میں اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یا ہمارے ہی دنوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا؟ تو یہ اللہ اس کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے کہ اگر اس میں اللہ تو کسی بھی چیز میں کہتا کن فیکون، اللہ کہتا ہو جا تو ہو جاتی ہے، تو اس میں تاخیر کیوں ہوئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا، اور اس میں تو یعنی سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ تو اس میں اگر 6 دن لگے ہیں ہمارے حساب سے یا اللہ کے حساب سے، جو ہمارے 6000 سال بنتے ہیں، وہ اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی، یہ شریعت اس حوالے سے خاموش ہے۔ اللہ رب العالمین ان حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، یعنی اللہ عرش کے اوپر چلا گیا۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارشی مگر بعد اس کی اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی اللہ سے سفارش کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو تم اسی کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، پس کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر کے جانا ہے، اسی اللہ کی طرف ہی تم سب کا لوٹ کر کے جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بلا شبہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا، اللہ دوبارہ کیوں زندہ کرے گا؟ تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اور اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ بالقسط، انصاف کے ساتھ کرے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک قسم کا عذاب ہے، بما اس وجہ سے کانوا یکفرون تھے وہ کفر کرتے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا سورج کو چمکدار، والقمر نورا، اور چاند کو روشن۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ضیاء بنایا ہے اور قمر کو نور بنایا ہے، دونوں میں روشنی ہے، لیکن دونوں کی روشنی میں فرق ہے۔ یعنی قمر کو، چاند کو ہم اپنی آنکھوں سے بسہولت دیکھ سکتے ہیں، اور سورج کو جب وہ پورے آب و تاب میں ہوتا ہے تو اس وقت اس میں دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو نور اور ضیاء میں یہی فرق ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس نے مقرر کی ہے اس کی منزلیں۔ یعنی منزلیں کیا ہیں؟ کبھی وہ ایک دن کا ہوتا ہے، کبھی وہ 2 دن کا، کبھی 10 دن کا، کبھی 14ویں میں جا کے مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کی منزلیں جو ہیں وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم معلوم کرو گنتی سالوں کی بھی اور حساب کی بھی۔ یعنی اس چاند کے ذریعے ہم آپس میں حساب کتاب بھی رکھتے ہیں، اور اس سے مہینے کی گنتی، پھر سالوں کی گنتی، وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، یعنی رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ
बड़ी निशानियां उन लोगों के लिए जो डरते हैं। इन लदीन ला यरजून लिक़ाअना, बिलाशुबा वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन लोगों का तज़किरा किया है जो काफिर हैं, जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। वरदू बिल हयात दुनिया, और वो राजी हो गए हैं दुनियावी जिंदगी के साथ ही, यानी उन्होंने दुनियावी जिंदगी को ही सारा कुछ समझ लिया है। वत्मअन्नु बिहा, और दुनियावी जिंदगी के साथ ही मुतमईन हो गए हैं। वल्लदीन हुम अन आयातिना गाफिलून, और वो लोग जो हमारी आयतों से गाफिल हैं। उलाइका, ये लोग हैं, मावाहुमुन्नार, उनका ठिकाना आग है। बिमा, इस वजह से, कानू यकसिबून, थे वो कमाते। इन लदीना, बिलाशुबा वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और उन्होंने अच्छे आमाल किए, यहदीहिम रब्बुहुम बि ईमानिहिम, रहनुमाई करेगा उनका रब उनके ईमान की वजह से। जो अल्लाह ताला यहाँ पे अहले ईमान का तज़किरा कर रहे हैं, रहनुमाई करेगा किन की तरफ? तजरी बि ईमानिहिम, उनके ईमान की तरफ, ईमान की वजह से। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, बहती होंगी उनके नीचे से नहरें, फी जन्नातिन नाइम, नेमतों वाले बागात में। दावाहुम फीहा, उनका पुकारना होगा उस जन्नत में। जन्नती जन्नत में जाने के बाद क्या कहेंगे? सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह। व तहियतुहुम फीहा सलाम, और उनकी दुआ होगी उसमें अस्सलामु अलैकुम। जन्नती एक दूसरे को जब तोहफा देंगे तो सलाम का तोहफा देंगे। व आखिर दावाहुम, और उनकी आखिर में पुकार क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहानों का। आगे अल्लाह ताला जवाब देते हैं उन काफिरों को, उन काफिरों को जो बात बात पे कहते थे कि अगर तुम दावे में सच्चे हो हमारे ऊपर अजाब ले आओ, अगर हम इतने ही गलत हैं तो अल्लाह हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं नाजिल करता? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलो युअज्जिलुल्लाहु, और अगर जल्दी करता अल्लाह ताला लोगों के लिए, अशर्रा, बुराई पहुंचाने में, इस्तिजालहुम बिल खैर, उनको खैर, जैसे अल्लाह ताला उनके लिए भलाई जल्दी करता है ना, लकुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो पूरा कर दिया जाता उनका वक्त मुकर्रर। यानी अल्लाह जैसे लोगों को भलाइयां देता रहता है ना, वैसे ही अगर अल्लाह साथ साथ उनको बुराइयां भी देता रहता तो अल्लाह ताला फरमाते इनका काम वैसे ही खत्म हो जाना था। फनदरुल्लदीना, तो फिर हम छोड़ देते हैं उन लोगों को जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, वो सरगर्दा फिरते हैं। वैदा मस्सल इंसान दुर्र दआना, अल्लाह ताला इंसान की जो फितरत है ना उसका तज़किरा करते हैं। और जब इंसान को पहुंचती है कोई भी तकलीफ, दआना, तो वो हमें पुकारता है, लिजम्बी ही, अपने पहलुओं पर लेटे हुए। यानी जब कोई तकलीफ आती है ना तो सोया हुआ, चूंकि उठ तो सकता नहीं है, तो सोया हुआ भी लेटा हुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता है, औ काइदन, या बैठे हुए, औ काइमन, या खड़ा हुए। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, फिर जब हम हटा देते हैं उससे उसकी तकलीफ, मर्रा, तो यूं गुजर जाता है कि अल्लम यदउना इला दुर्रि मसा, कि गोया नहीं पुकारा था उसने हमें उस तकलीफ के हटाने के लिए। यानी जैसे अल्लाह तकलीफ दूर कर देता है, अल्लाह को ऐसे भूल जाता है जैसे मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई नहीं थी और मैंने कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। कदालिक ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफीन, इसी तरह मुज़य्यन कर दिए गए हैं हद से गुजरने वालों के लिए, माँ जो थे वो बुरे आमाल करते। वलक़द अहलकनल क़ुरूना, और अलबत्ता तहकीक हमने हिलाक कर दिया उन उम्मतों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, लम्मा ज़लमू, जब उन्होंने जुल्म किया, वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और आए उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलीलों के साथ, वमा कानू लियुमिनू, और ना हुए कि वो ईमान लाते। कज़ालिक नज्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम सज़ा देते हैं उन लोगों को जो मुजरिम हैं। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा, फिर हमने तुम्हें जानशीन बना दिया ज़मीन में उनके बाद। यानी अल्लाह ने उन कौमों को हिलाक करके आपको उनका ज़मीन में वारिस बना दिया। और वारिस क्यों बनाया? लिनंदुर कैफ तामलून, ताकि हम देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। वैदा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब तिलावत की जाती है उन पर हमारी आयात की जो वाज़ेह हैं, काला, तो कहते हैं वो लोग, ला यरजून लिकाअना, जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात की, इति बिकुरआनिन गैरि हादा, इसके अलावा कोई और कुरान ला। ये कुरान हमारे मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारे माबूदों को बुरा भला कहा गया। कोई और कुरान लेके आओ जो हमारे मुताबिक हो। अच्छा, कोई और नहीं ला सकते? औ बद्दिल हो, या इसी को तब्दील कर दे, यानी इसी को बदल दो
تاکہ ہم اس کو ماننے والے تو ہوں، لیکن جس حالت میں یہ اس وقت موجودہ قرآن ہے نا، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی، میرے لائق نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں۔ کسی نبی نے بھی اللہ کے کسی حکم کو اپنی طرف سے تبدیل نہیں کیا۔ یہ تورات اور زبور جو انجیل ہے نا، یہ بھی بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں ان میں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں تو وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بہت بڑے عذاب کے دن سے۔ قل کہہ دیجئے، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ، تو نہ میں اس کی تلاوت کرتا، یعنی اللہ نے چاہا ہے تو میں اس کی تلاوت کرتا ہوں نا، اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ میں اس کی تلاوت کرتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ میں تمہیں اطلاع دیتا اس کی، فقد لبثت فیکم عمرہ، بھائی میری بات پہ یقین کرو، میں ٹھہرا ہوں تمہارے اندر ایک مدت، من قبلی ہی، اس سے پہلے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ساری باتیں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، نہیں، اللہ نہ چاہتا تو نہ اس کی تلاوت کرتا نہ تمہیں بتاتا، اور تم تو مجھے جانتے ہو میں نے بڑی عمر تمہارے اندر گزاری ہے، فلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، فمن اظلم، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ تم نے اپنی طرف سے قرآن بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ فمن اظلم، تو چنانچہ کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ، یا اس نے جھٹلایا اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے مجرم لوگ، ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، اس چیز کی، لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہیں فائدہ پہنچاتی اسے نقصان پہنچاتی اور نہ انہیں فائدہ پہنچاتی، یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، درختوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور گائے کو سجدہ کرتے ہیں، نو جو نہ ان کو فائدہ دیتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو رب نہیں مانتے، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو رب نہیں مانتے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں نا ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ کل کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس چیز کی، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو نہیں جانتا اسے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی تم اللہ کو یہ باتیں بتاؤ گے کہ یہ تمہارا شریک ہے؟ اللہ کو تو آسمانوں زمینوں کا بھی پتہ ہے اور اس میں ہر چیز کا بھی پتہ ہے، یعنی اللہ کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ میرا شریک ہے، اور یہ باتیں تم اللہ کو بتاؤ گے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدہ، اور نہیں تھے لوگ پہلے مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمت، اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت، جو پہلے سے متعین ہو چکی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما، اس چیز کے بارے میں، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی لوگوں نے کہا کہ یہ نبی ہی ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی بہت بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ قل کہہ دیجئے، فقل کہہ دیجئے، انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ کے لیے ہے، میرے پاس کوئی غیب نہیں ہے، فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں کافروں کو، رحمتاً، رحمت، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو اچانک ہی وہ چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں ہماری آیتوں میں، جیسے ہی اللہ کو تھوڑی سی برکتیں ان کے لیے کرتا ہے، بلکہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی ان کو عہدہ دے دیتا ہے، کوئی منصب ان کو مل جاتا ہے، یا چار پیسے ہتھے آ جاتے ہیں، تو فوری طور پر ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اللہ اسرع مکرا، اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے کے اعتبار سے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ چالیں چلو گے تو اللہ تو چال چلنے میں تم سے بھی زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا، بے شک ہمارے جو فرشتے ہیں نا، جو رسول ہیں ہمارے فرشتے،
یکتبون ما تمکرون، وہ لکھتے ہیں تم جو بھی چالیں چلتے ہو، اللہ کے خلاف، قرآن حدیث نبی کے خلاف، صحابہ کے، یہ سارے ہمارے جو فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے تمہارے سارے عملوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یسیرکم فی البر، جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم، اور وہ چلتی ہیں انہیں لے کر، بریح طیبۃ، پاکیزہ موافق ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اس ہوا کے ساتھ، جاءت ریح عاصف، آتی ہے ان کشتیوں پر سخت ہوا، ریح عاصف، وجاءہم الموت من موج من کل مکان، اور آتی ہے ان کے پاس لہریں ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ گمان کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ گھیر لیا گیا ہے ان کو، دعوا اللہ، تو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر جب پھنستے ہیں نا، اور جب سمندری سفر کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب ان کی کشتی ہوا کی وجہ سے ڈولنا شروع ہو جاتی ہے، پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے نا، اکرمہ بن ابی جہل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، تو یہ بھاگ نکلا مکہ مکرمہ سے فتح مکہ کے موقع پر، تو سمندری سفر کیا، کشتی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، طوفان آ گیا، تو ہر کوئی اپنے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع ہو گیا۔ جو ملا تھا نا، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ نہیں، یہاں جو تمہارے معبود ہیں نا وہ کام نہیں کرتے، یہاں پہ اللہ رب العالمین جو ہے نا اس کو پکارو، وہ ہماری پکار کو سن سکتا ہے۔ تو اکرمہ جس کا باپ ابو جہل تھا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے میں، پریشان کرنے میں گزار دی، اس کا بیٹا تھا، تو اللہ رب العالمین نے سمجھ دے دی، کہا کہ اگر یہ سمندر میں اللہ رب العالمین مشکلوں کو دور کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خشکی میں بھی اللہ رب العالمین ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے نا پھر ایک وعدہ کیا، اور وعدہ یہ کیا کہ اللہ اگر تو نے مجھے یہاں سے زندہ نکال دیا، تو میں سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جا کر کے اسلام کو قبول کر لوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر صحابہ کرام کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین اسی بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب وہاں ہوتے ہیں نا، پھر اللہ رب العالمین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اگر تو نے نجات دے دی اس طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ عام لوگوں کی بات کیا تھی؟ جو عام منافق تھے، اللہ ان کا تذکرہ، فلما انجاہم، پھر جب اللہ نے ان کو نجات دے دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو فوراً ہی وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق طریقے سے۔ وہاں اللہ سے وعدے کیے اور بچ نکلے، پھر اللہ سے جو وعدے کیے تھے ان کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی۔ یا ایوہ الناس، لوگو، انما باغیکم علی انفسکم، تمہاری جو سرکشی کا وبال ہے نا، یہ تمہارے ہی جانوں کے خلاف ہے۔ متاع فی الدنیا، فائدہ اٹھاؤ دنیا میں، دنیاوی زندگی کا، ثم الینا مرجعکم، ہماری طرف ہی تو تمہارا لوٹنا ہے نا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ ہم تمہیں خبر دیں گے اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ انما مثل الحیات دنیا، لوگوں کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کی جو مثال ہے نا، کما ان، پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر مل جل گئیں اس کے سبب زمین کی جو نباتات ہیں، مما، اس سے، یأکل الناس والانعام، کھاتے ہیں انسان بھی اور چوپائے بھی، حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب پکڑی زمین نے اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو گئی، یعنی آسمان سے پانی اترا، اور زمین پر جو گھاس تھا، جو نباتات تھی، جو انگوریاں تھیں، وہ جب پوری رونق کے ساتھ ہو گئیں اور مزین ہو گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور گمان کر لیا اہل زمین نے کہ وہ بے شک قادر ہیں اس فائدے اٹھانے پر اس کے، اتاہا امرنا لیلن، اچانک آ گیا اس پر ہمارا عذاب، لیلن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، فجعلناہا حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اس کو کر دیا کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، گویا کہ وہ نہیں موجود تھی کل۔
یہ دنیاوی زندگی کی مثال ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر جوانی کو ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر سمجھدار ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب میری ذات کے اوپر میرا پورا کنٹرول ہے اور میرا پورا اختیار ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کو ختم کر دیتا ہے، ایسے جیسے ایک اچھی بھلی کھیتی ہو اور اچانک وہ کٹ کے کسی کی کام کی نہیں رہتی۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے اور ایسے ہی یہ دنیا ہے۔ اللہ جب اس دنیا کو مکمل کر لے گا، اس دنیا کی خوبصورتی، محلات اور بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی، اچانک اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو یہ زمین ایسی ہو جائے گی جیسے یہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل کے ساتھ ہم آیتیں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر جنت کی طرف۔ ویہدی، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسن الحسنى، نیکیاں کی، نیک بدلہ ہے جنت، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت کا بدلہ ہے۔ وزیادت، اور مزید بھی کچھ نعمتیں ہیں، جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر اللہ نے کچھ ان کے لیے اور بھی انعامات رکھے ہیں، اور وہ اور انعامات کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کا جو دیدار ہے وہ، ولا يرحق وجوہہم قطر، اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی، ولا ذلت، اور نہ کوئی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو بدلہ ہے برائی کا اس برائی کی مثل ہی، برا کام کرو گے اس کا برا ہی انجام ہے۔ وترحقہم ذلہ، اور ڈھانپ لے گی ان کو ذلت۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی۔ کأنما، گویا کہ اغشیت وجوہہم، اڑا دیے گئے ان کے چہروں پر ٹکڑے رات کو، مظلمن، جو کہ اندھیری ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی جو جہنمی لوگ ہیں ان کے چہروں کے اوپر قیامت کے دن راکھ ہوگی، اور ان کو کوئی بھی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو جس دن ہم اکٹھا کریں گے سارے کے سارے لوگوں کو۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، تمہارے شریک بھی، یعنی اللہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کو اور ان کے شریکوں کو اللہ اکٹھا کرے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک معبود، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، ہمارا تمہارا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری بندگی کرتے تھے، لیکن وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری بندگی کو، ہم تو مر گئے تھے، تم بھی ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کیا کرتے تھے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، چنانچہ کافی ہے اللہ بطور گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بلا شبہ نہیں تھے، ان کننا، بلا شبہ تھے ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل، تم جو کرتے تھے ہماری بندگی ہمیں نہیں پتا اس کا، چونکہ ہم تو تھے ہی نہیں زندہ۔ ہنالک تبلو، وہاں جانچ لے گا، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی، ما اسلفت، جو اس نے دنیا میں کیا، یعنی وہاں پتہ چلے گا کہ جو میں نے دنیا میں کیا وہ غلط تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے، وضل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے جو بھی وہ افترا باندھتے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ ام من یملک السمع، یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے کون ہے؟ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کافر بھی کہیں گے، وہ ضرور کہیں گے اللہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ فقل، تو آپ کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فذلکم اللہ، چنانچہ یہی اللہ رب العالمین ہے جو الحق،
برحق ہیں۔ فماذا بعد الحق، تو پھر کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ فانا تصرفون، پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ، بات آپ کے رب کا ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، اور وہ بات کیا ہے؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یبدأ الخلق، جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ قل کہہ دیجئے، اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، فأنا تؤفکون، پھر کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، کی جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ قل کہہ دیجئے، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی، افمن یہدی الی الحق، کیا پھر جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ جو نہیں خود ہدایت یافتہ، الا مگر یہ کہ ان یہدا، کہ اس کو ہدایت دی جائے، فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی پیروی کرنی چاہیے یا ان کی جن کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، جو خود گمراہ ہے؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ان کے زیادہ تر لوگ مگر گمان کی، دلیلوں کے پیچھے نہیں آتے، گمان کے پیچھے۔ ان الظن، بلا شبہ جو گمان ہے نا، لا یغنی من الحق شیئا، نہیں فائدہ دیتا حق سے کچھ بھی، گمان حق سے کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی گمان جو ہوتا ہے نا وہ حق نہیں ہوتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن مجید کہ ان یفترا، کہ گھڑ لیا ہو اسے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، یعنی یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ خود سے بنا لیا ہے، ولیکن، اور لیکن، تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتب کی جو ان سے پہلے تھی، تورات، زبور، انجیل، و تفصیل الکتابی، اور یہ بیان ہے، تفصیل ہے تمام کتابوں کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم یقولون افطرا، یا وہ کافر کہتے ہیں کہ افطرا اس رسول نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، خود سے گھڑ لیا، قل، آپ بھی ان سے کہیے، آپ بھی ان سے کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم بھی اس جیسی کو صورت لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلاؤ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم بلاؤ جسے بھی تم بلانے کی طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جس کو بھی بلانے کی طاقت رکھتے ہو نا اسے بلا لو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بما، اس چیز کو، کہ لم یحیطوا بعلمہ، نہیں طاقت رکھی انہوں نے اس کو جاننے کی، ولما یاتہم تاویلہ، اور ابھی تک نہیں آئی تھی ان کے پاس اس کی حقیقت، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو تم دیکھو، آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا ظالموں کا، ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، یؤمن بہ، جو اس کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، لا یؤمن بہ، جو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، وربک اعلم بالمفسدین، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو، وان کذبوک، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، آپ کہہ دیجئے، لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ تم غلط ہی ہو، ہم بھی صحیح ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان سے کہو کہ میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، انتم بریئون مما اعملوا، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم بری ہو اس سے اور میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم اپنی جگہ پہ، میں اپنی جگہ پہ، اللہ کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کر دے گا صحیح کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یعنی کچھ ایسے منافق ہیں کان لگا لگا کے، کافر ایسے ہیں جو کان لگا لگا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں، یعنی قرآن میں ایک لذت تو تھی نا، قرآن مجید میں ایک لذت تھی، سنتے تھے آپ کی بات کان لگا کے، افانت تسمع الصم، پھر کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، اگرچہ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کو جتنا بھی قرآن سنا دیا جائے یہ کانوں کے چسکے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ لذت آتی ہے، سکون ملتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بعض ممالک میں، کافروں کے بعض ممالک میں جو مریض ہوتے ہیں، جو
डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको कुरान मजीद सुनाया जाता है और सूरत الرحمن की तिलावत सुनाई जाती है। ये सही है कि कुरान मजीद जो है ना वो दिलों के ऊपर असर करता है। तो अगरचे इनके ये अकल नहीं भी है, तो आप फिर भी इनको कुरान सुनाएंगे, वो आपकी बात तो नहीं मानेंगे, हाँ कुरान आपसे सुन लेंगे। अमिन हम, अच्छा बहुत से हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, तकरीर सुन लेंगे, पूरी गुफ्तगू सुन लेंगे कानों की चस्के की हद तक, नहीं पता चलेगा कि इसमें वो हजरत साहब ने क्या इरशाद फरमाया है, हमारे लिए इसमें बात समझने वाली कौन सी है। वो कानों के चस्के की हद तक तो बेहतरीन था, और वो नहीं छोड़ेंगे, वो पूरी तकरीर सुनेंगे, लेकिन उसके बाद वो अमली सूरत क्या है, वो अल अमान वल हफीज। वमिनहुम मन यंजुरु इलैक, और उनमें से वो भी हैं जो आपकी तरफ देखते हैं। अफ अंत तहदिल उम्या, क्या आप रहनुमाई करेंगे अंधों की, वलो कानू ला यबसिरून, अगरचे वो ना ही देखते हों। यानी कुछ ऐसे मुनाफिक भी हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, जब आप बताते हैं, आप रहनुमाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो असल में हिदायत को हासिल नहीं करना चाहते। इन अल्लाह ला युज़्लिमुन नास शैअन, बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता लोगों पर कुछ भी। वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन खुद लोग अपनी जानों पर ही जुल्म करते हैं। वयौम यहशुरुहुम, और जिस दिन वो उन्हें इकट्ठा करेगा, कअल्लम यलबसु इल्ला साअतम मिनन नहार, गोया कि ना रहे थे वो दुनिया में मगर एक घड़ी दिन से। काफिर क्यामत के दिन उन्हें ये लगेगा कि दुनिया की जो जिंदगी है ना वो ऐसे जैसे एक घड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में रखा है, और फिर हमारी आखिरत शुरू हो गई है। यतआरफून बैनहुम, वो एक दूसरे को पहचान लेंगे आपस में, यानी क्यामत के दिन लोग एक दूसरे को पहचानेंगे। वो पता होगा कि ये मेरा बड़ा पक्का दोस्त था, पक्का पता होगा कि ये हमारा पड़ोसी था, ये हमारा रिश्तेदार था, वो एक दूसरे को जानते होंगे। और ये भी पता होगा कि इस बंदे ने मुझे गुमराह किया है। क़द खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, तहकीक खसारा पाया उन लोगों ने जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को, वमा कानू मुहतदीन, और ना थे वो हिदायत पर चलने वाले। व इम्मा नुरियन्नका, ये लोग कहते हैं ना कोई निशानियां दिखाओ, अल्लाह कहते हैं कि अगर हम आपको दिखा दें बादल्लज़ी नइदुहुम, वो बाज अजाब के हम वादा करते हैं उनसे, औ नतवफ़यन्नका, या हम वफात दे दें आपको, फ़इलैना मरजिउहुम, तो हमारी तरफ ही उनका लौटना है। सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून, फिर अल्लाह गवाह है उन कामों पर जो भी वो अमल करते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। फ़इज़ा जा रसूलुहुम, जब आ गया उनका रसूल, तो क़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्त, तो फैसला कर दिया गया उनके दरमियान इंसाफ के साथ, वहुम ला युज़लमून, जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी हर उम्मत के लिए एक रसूल होता है, रसूल आ जाए, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे, इत्माम हुज्जत हो जाए, फिर अल्लाह अजाब भी भेज दे तो कोई मसला नहीं। वयक़ूलूना, और वो काफिर कहते हैं, मता हादल वादू, कब ये वादा पूरा होगा, यानी अजाब कब आएगा, इन कानू इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। काफिर जो मुशरिक थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बड़ा मुतालबा करते थे, तुम अपने दावे में इतने ही सच्चे हो और तुम कहते हो कि बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह अजाब भेज देगा, तो लाओ अजाब अपने दावे में सच्चे हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नबी से कहते हैं, कुल आप कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं तो अपनी जान के लिए मालिक नहीं हूं, मैं तो अपने नफ्स का मालिक नहीं हूं, मेरा इख्तियार तो मेरे अपनी जात के ऊपर नहीं है, मैं अपने नफ्स के लिए इख्तियार नहीं रखता किसी नुकसान का और ना किसी नफ़ा का। तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में जो हमारे शरीक हैं, हम ये समझें कि ये नफ़ा नुकसान का मालिक है और ये बाबा मुख्तार कुल है, ये बातें तो गलत हैं। अल्लाह नबी से कहते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि मैं अपनी जान के लिए भी नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं हूँ, बजाय ये कि मैं लोगों के नफ़ा नुकसान का मालिक बन जाऊं। और मेरे पास तो ये इख्तियार नहीं है कि मैं अपनी आई हुई किसी मुसीबत को टाल लूं और अपनी आई हुई किसी परेशानी को दूर कर लूं। मैं तुम्हारे ऊपर अजाब कैसे भेज सकता हूं, मेरे पास इख्तियार नहीं है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहे, लिकुल्ली उम्मतिन अजल, हर उम्मत के लिए एक मियाद है, एक उसका वक्त है। इज़ा जा अजलुहुम, जब उसका वक़्त आ जाता है, आ जाए, फला यस्तखिरून साअतन, तो नहीं वो पीछे रह सकते उससे एक घड़ी, वला यस्तक़दिमून, और ना ही वो आगे बढ़ सकते हैं। कुल कह दीजिए, और आई तुम्हारा क्या ख्याल है, इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन, अगर आ जाए तुम पर उसका अजाब रात को, औ नहारन, या दिन को, तो क्या बर्दाश्त कर लोगे। यानी तुम अजाब ही मांगते हो ना, आपको क्या लगता है कि अल्लाह अगर सुबह या शाम तुम्हारे ऊपर अजाब भेज ही दे, तो क्या तुम्हारे अंदर उस अजाब, उसके भेजे हुए अजाब से
بچنے کی یا اس کے بھیجے ہوئے عذاب کو ٹالنے کی کوئی ہمت ہے؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا چیز ہے کہ جلدی طلب کر رہے ہیں لوگ، مجرم اس عذاب کو، یعنی کیا ان کو تکلیف ہے کہ یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اثم اذا ما وقع آمنتم، کیا پھر جب واقع ہو جائے گا عذاب تب تم ایمان لاؤ گے اس اللہ کے ساتھ؟ آل آنا یعنی کیا اب، یعنی ایمان لاتے ہو، وقت کن تم بھی تستعجلون، اور تحقیق تم تھے اس سے پہلے بہت جلد عذاب طلب کرتے تھے، یعنی عذاب آئے گا پھر عذاب کو مانو گے، پھر اللہ کو مانو گے؟ ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین، ان لوگوں کے لیے، ظلم جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، تم چکو ہمیشگی کا عذاب، حل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر بما، اس کے ساتھ، کن تم تکسبون، جو تم کماتے تھے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، احق ہوا، کیا واقعی عذاب صحیح ہے، اور کیا واقعی عذاب پر حق ہے، اور کیا اللہ واقعی عذاب کو بھیج سکتا ہے؟ قل کہہ دیجئے ای ہاں، وربی، میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، بے شک وہ عذاب جو ہے وہ برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کر سکتے اللہ کو، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور اس کھیل میں تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، ولو ان لکل نفس ظلمت، اور بے شک ہر نفس کے لیے ہو، ما ظلمت، جو اس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، لفتدت بھی، تو وہ تو ضرور فدیہ میں دے گا اس کو، یعنی اس کے ساتھ، وَأَسَرُّ الندامت، اور مجرم چھپائیں گے ندامت کو، لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عذاب، عذاب کا مطالبہ کرنے والوں، اگر عذاب آ گیا نا، تم کوشش کرو گے کہ ساری دنیا اللہ کو دے کے عذاب سے بچ جاؤ، اور آپ لوگ اپنی ندامت کو کسی صورت بھی بچا نہیں سکو گے، ندامت کو بچا نہیں سکو گے، اور ندامت کو چھپا نہیں سکو گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور انصاف اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کا انصاف کے ساتھ، قیامت کے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، بلا شبہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، الا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تحقیق آ گئی ہے نصیحت تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نصیحت جو ہے نا، یعنی قرآن مجید، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے، وَہُدًى، ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، رحمت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے، باعث ہدایت ہے مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ، کہہ دیجیے اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا، تو اسی کے ساتھ چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یعنی اللہ کی یہ رحمت ہے قرآن، یہ فضل ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے باعث ہدایت ہے، اس قرآن مجید کی وجہ سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ہوا خیر، وہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے قرآن مجید کا کسی کے پاس علم ہونا۔ قل کہہ دیجیے ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا، چنانچہ تم نے بنا لیا اس میں کچھ حلال اور کچھ حرام، یعنی لوگوں نے اللہ کی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ کو حرام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ام علی اللہ تفترون، یہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، یہ جو اپنی طرف سے تم نے کسی چیز کو حرام کیا، کیا اللہ نے تمہیں کہا ہے؟ اور اپنی طرف سے تم نے جس چیز کو حلال کر لیا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ یہ حلال کر لو؟ وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن کے بارے میں، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت قائم نہیں ہونی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن زیادہ تر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان، اور نہیں آپ ہوتے کسی بھی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے آپ اس قرآن مجید سے، من قرآن، قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ، ولا تعملون من عمل، اور نہیں تم عمل کرتے کوئی بھی عمل،
इन्ना कुन्ना अलैकुम शहूदन, मगर हम होते हैं मौजूद, इज़ तुफीदून फीही, जब तुम मशगूल होते हो उस काम में। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तुम कुरान की जब तिलावत करते हो और तुम कुरान मजीद को पढ़ रहे होते हो, कुरान मजीद के इल्म को सीख रहे होते हो, इसके ऊपर अमल कर रहे होते हो, मगर हम भी उस जगह पर मौजूद होते हैं, यानी अल्लाह के फरिश्ते वहां पर मौजूद होते हैं। वमा याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा, और नहीं पोशीदा होती आपके रब से कोई चीज, मिन मिस्काल ज़र्रा, जर्रा बराबर भी जमीन में और ना आसमान में, वला असगरा मिन दालिका, और ना कोई छोटी चीज और ना कोई बड़ी चीज, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर वाज़ेह किताब में है। अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह के जो वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, नहीं कोई खौफ होगा उनके ऊपर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। ये अल्लाह का वली कौन होता है, अल्लाह ने अगली आयत मुबारका में इसको बयान कर दिया। ये जो हमने समझ रखा है ना कि वली पता नहीं क्या चीज है और किस बला का नाम है, अल्लाह ने दो बातों में, एक आयत में दो बातों से इस मसले को हल कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं वली कौन होते हैं, अल्लाह दीना, वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वकानु यत्तकून, और वो अल्लाह ताला से डरते थे। यानी मोमिन बंदा और मुत्तकी बंदा ये अल्लाह का वली होता है। हर बंदा अल्लाह का वली हो सकता है इन दो खूबियों के साथ। ये जो हमने अपने यहाँ एक वली का तसव्वुर बना लिया ना, वली वो होता है जो ना कभी नहाता है, ना कभी अच्छे कपड़े पहनता है, ना कभी सर के बालों की कंघी करता है, ना कभी नमाज के करीब जाता है, लोगों से चंदे ले ले के खाता है, ये वली नहीं होता। वली की दो खूबियां हैं कुरान मजीद में, अल्लज़ीना आमनु व कानु यत्तकून, ईमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर। ये जिस बंदे के अंदर भी मौजूद है वो अल्लाह का वली है। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, उनके लिए खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों के लिए कोई तब्दीली नहीं है, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं हो सकती। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। वला यहजुन का कौलुहुम, और ना गमगीन करें उन आपको उनकी बातें, वो आपको पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ कह देते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि आपको उनकी बातें गमगीन ना करें। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, बिलाशुबा सारी की सारी जो इज्जत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इज्जत जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। जमीअन, सारी की सारी, हुवा समीउल अलीम, वही खूब सुनता सुनता है और खूब जानता है। अला खबरदार, इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति, बिलाशुबा अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। वमा यत्तबिउल्लज़ीन, और नहीं पैरवी करते वो लोग, यदऊन मिन दुनिल्लाहि, जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे शरीकों को, शुरका, शरीकों की। इन यत्तबिउन, नहीं वो पैरवी करते, लज़न्न, मगर गुमान की, व इन्नहुम ला यखरुसून, और नहीं वो मगर अटकल पच्चू लगाते हैं, अपनी तरफ से बातें घड़ते हैं। हुवल्लज़ी, वो ज़ात जिसने बना दिया तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनु फीही, ताकि तुम उसमें सुकून करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रात बनाई है ताकि तुम उसमें सुकून करो। वन नहारा मुबसिरा, और दिन दिखाने वाला, रोशन। इसका मतलब ये कि जो रातें हैं ना वो अल्लाह ने सुकून करने के लिए बनाई हैं, काम काज के लिए, मुआश के लिए। जो हमारा वक्त है वो दिन का होना चाहिए। इन नफी ज़ालिका आयातिन, बिलाशुबा इसमें अलबत्ता निशानी ऐसी कौम के लिए, यस्माउन, जो सुनते हैं। कालू तखज़ल्लाहु वलदा, उन्होंने कहा कि बनाई है अल्लाह ने औलाद, यानी अल्लाह की कोई औलाद भी है। सुब्हानहू, वो पाक है औलाद से। हुवल गनी, वो बेपरवाह है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। इन इंदकुम मिन सुल्तान मिहादा, नहीं है तुम्हारे पास कोई दलील इस बात की, यानी अल्लाह की कोई औलाद है, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। अतक़ूलून अलल्लाहि, क्या तुम अल्लाह के जिम्मे वो कहते हो जो तुम इल्म भी नहीं रखते, यानी अल्लाह के बारे में ऐसा तुमने बोतान लगा दिया जिसका तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, बिलाशुबा वो लोग जो बांधते हैं अल्लाह ताला पर झूठ, ला युफ्लिहून, वो फला नहीं पाएंगे। बताउन कलील, थोड़ा सा फायदा उठा लेंगे। हाँ, अल्लाह पे झूठ बांध के, अपनी बातें बता के, बना के थोड़ा सा दुनिया का फायदा है। सुम्मा इलैना मरजिउहुम, फिर हमारी तरफ ही उनकी वापसी है। सुम्मा नुज़ीकुहुमुल अज़ाब शदीद, फिर हम चखाएंगे उन्हें शदीद अजाब। बिमा कानू यकफुरून, इस वजह से कि वो कुफर करते थे। वत्लु अलैहिम नबअ नूह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप पढ़े उन पर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर। इद क़ाल लिक़ौमिही, जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, या कौमी, ए मेरी कौम, इन कान कबुर अलैकुम मकामी, अगर है गरां गुजरता तुम पर मेरा खड़ा रहना, व तज़कीरी, और मेरी नसीहत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि
آ، جیسے یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے مکہ سے نکال دیا اور آپ کے خلاف طرح طرح کی چالیں چلیں، تو جیسے یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ویسے ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی کیا۔ اور نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر میرا یہاں پہ کھڑا رہنا، یہاں پہ موجود رہنا اور میرا نصیحت کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اللہ کی آیات کے ساتھ میں تمہاری نصیحت کرتا ہوں، تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فعلی اللہ توکلت، تو اللہ پر ہی میں نے بھروسہ کیا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، لہذا تم متفقہ فیصلہ کر لو میرے خلاف اپنے معاملے کا، میرے خلاف ایک چال چلو اور میرے خلاف تدبیریں کرو، جو کرنا کر لو۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کی مدد سمیت، یعنی اپنے شریکوں کو بھی لا لو۔ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، پھر نہ رہے تمہارا معاملہ تم پر مبہم، جو کرنا کھلے عام کرو۔ ثم اقضوا الیہ، پھر تم نافذ کر دو اپنا فیصلہ میرے اوپر، ولا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی مجھے مارنا چاہتے ہو مار دو، نکالنا چاہتے ہو نکال دو، میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑ لو، سارے لوگوں کو جمع کر لو، مجھے ایک منٹ کی بھی مہلت نہ دو، جو کرنا ہے کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کسی اجرت کا مطالبہ تو نہیں کیا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا۔ فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھے، جو ان کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ وجعلناہم خلائف، اور ہم نے جانشین بنا دیا ان کا۔ واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے جو نافرمان لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر میں ان کو غرق کر کے موسیٰ، جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل کو اور اس دنیا کائنات کی ہر مخلوق میں سے ایک ایک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے اوپر رکھ کر کے کیسے بچا لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا ان کا جو ڈرائے گئے تھے۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، من بعد اس نوح کے بعد، رسلا، کئی سارے رسول، الی قوم، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ، واضح دلیلیں لے کر کے آئے۔ فما کانوا لیؤمنوا، تو نہ ہوئے کہ وہ ایمان لے آتے، بما، اس چیز کے ساتھ، کذبوا به من قبل، کہ وہ جھٹلا چکے تھے اس سے پہلے، اس سے پہلے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر، حد سے بڑھنے والے، حد سے جو بڑھنے والے ہیں ان کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو، ہارون کو، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس قوم کی سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ جرم کرنے والے لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب آ گیا حق ان کے پاس ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، بلا شبہ یہ ظاہر جادوگر ہے، یہ تو واضح جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، تقولون عن الحق، کیا تم یہ کہتے ہو حق کے لیے، لما جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، یعنی میں جو تمہارے سامنے معجزے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، کیا تم اس حق کو جادو کہتے ہو؟ لا یفلح الساحر، لا یفلح الساحرون، حالانکہ جادو تو فلاح پا ہی نہیں سکتے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، اور میں تمہارے اوپر کامیاب ہو چکا ہوں۔ کامیابی جو ہے وہ معجزے میں ہے، اور کامیابی جو ہے وہ آ، کامیابی جادوگروں کو نہیں مل سکتی۔ قالوا، انہوں نے کہا، جئتنا لتأفتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ پھیر دے، عما، اس طریقے سے، وجدنا علیہ آبانا، کہ جسے ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد سے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ اس دین سے ہمیں روک دیں جس دین پر ہمارے باپ دادا موجود تھے، تو ہم تو آپ کے اپنے باپ دادا کے دین کو تمہاری وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور تو وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں اس لیے آئے ہو تاکہ زمین میں تمہاری بڑائی ہو جائے، یعنی تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں روک کر کے اپنی طرف ہمیں پھیر لو، اور تاکہ تم زمین میں بڑے بن جاؤ۔
ہم تو تمہیں زمین میں بڑا بننے نہیں دیں گے، وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، تم میرے پاس لاؤ ہر جادوگر ماہر۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے تمام جادوگر، قال، تو کہا لہم ان سے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا یعنی رسیاں، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، ما جئتم به السحر، موسیٰ نے کہا وہ چیز تم لائے ہو اس جادو، بھی اس کو، السحر وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سنوارتا فساد کرنے والوں کے کام کا۔ فسادی جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادی، فساد برپا کرنے والے کے عمل کو اللہ کبھی نہیں سنوارتا۔ لہذا فسادی جو مرضی کر لے، جتنی مرضی چالیں چل لے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو کبھی، ہاں وقتی فائدے ہو سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ ثابت کرتا ہے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ فما آمن لموسیٰ، پھر نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، الا ذریۃ من قومی، مگر کچھ لوگ ان کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون، فرعون سے ڈرتے ہوئے، یعنی فرعون کے ڈر کی وجہ سے لوگ مومن ایمان ہی نہیں لائے، وملئہ، اور ان کے درباریوں سے ڈرنے کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ وہ انہیں فتنے میں ڈال لے، وان فرعون لعال فی الارض، اور بلا شبہ فرعون جو تھا وہ سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، مصر میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بلا شبہ وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، فعلیہ، تو اسی پر، توکلوا، تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، نہ ہمیں بنا فتنہ ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، ونجنا برحمتک، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِي، اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کہ تم بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور تم بناؤ اپنے گھروں کو قبلۃً، قبلہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ یہ بڑے مشکل حالات تھے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے مشکلات تھیں، اور فرعون ان کو ہر جگہ پہ تلاش کر رہا تھا۔ اللہ نے اس مشکلات میں بھی، جبکہ فرعون پیچھے پیچھے اور وہ ان کو تلاش کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ گھر بناؤ قبلہ رخ، اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی ان مشکلات میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نماز کا جو معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف نہیں کی، بلکہ ان کو نماز پڑھنا ہی پڑتی۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ ہم جہاں چاہیں مسجد بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، مسجدیں خاص ہوتی تھیں، جو عبادت خانے ہوتے تھے، معبد، وہ خاص ہوتے تھے، کوئی آدمی اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کسی بھی جگہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، جو مسجدیں تھیں، عبادت خانے تھے، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور فرعون نے وہ سارے جو معبد تھے، یعنی عبادت خانے تھے، سب کو تالے لگا دیے، اور اس نے کہا کوئی بندہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکے گا آج کے بعد۔ تو اللہ نے کہا کہ اپنے گھر جو ہیں وہ قبلے رخ بناؤ، اور وہاں پہ آپ نے پھر نمازیں پڑھنی ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، بے شک تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت، واموالا فی الحیات دنیا، اور دنیا کی زندگی میں مال اور دولت، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیری راہ سے تیرے بندوں کو، ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، ان کے مال مٹا دے، یعنی اللہ تو نے فرعون کو مال دے دیا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ایک کافروں کے مال و دولت کو ختم کر دے، واشتد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دل، فلا یؤمنوا، وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک قسم کے عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے بارے میں نا ایک بد دعا کی تھی، اور یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا عین اللہ رب العالمین نے پوری کر دی۔
دعا یہ کی تھی کہ اللہ ان کے مال کو ضائع کر دے، وہ تو ویسے ہی ان کا مال سارے کا سارا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا بعد میں۔ اور دوسری دعا کیا کی تھی؟ ان کے دل سخت کر دے، یہ ایمان نہ لائیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فرعون ایمان نہیں لایا، لیکن یہ ایمان لائے تب جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لے۔ اور ایسا ہی ہوا جب وہ مرنے لگا تھا اور جب غوطے کھا رہا تھا اس سمندر میں اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، پھر اللہ رب العالمین سے کہا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ نے کہا آل آنا، اب، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور تو کافروں میں سے تھا، اب تیرا ایمان لانا میرے لیے کوئی فائدہ مند اور اس کی کوئی میرے نزدیک حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا تھی۔ نبی جو ہوتا ہے نا اپنی قوم کے لیے شفیق ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے۔ نبی تب بددعا کرتا ہے جب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے کہا قد اجیبت دعوتکما، میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے، فاستقیما، تو تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اور تم پیروی نہیں کرو ان لوگوں کی جو علم نہیں رکھتے۔ وجاوزنا بنی اسرائیل بحرا، تو ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعہم فرعون، تو پھر تعاقب کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، وعدون، اور ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، وہ آگے آگے اور فرعون ان کے پیچھے پیچھے۔ اور جب دیکھا کہ وہ لاٹھی آسا مارا، اللہ نے راستہ بنا دیا، اس نے سمجھا کہ یہ کوئی واقعتاً کوئی واقعی ایک راستہ بن گیا ہے مستقل، اور وہ بھی اس میں داخل ہونے لگا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہوا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، قالا، اس نے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی آمنت بھی بنو اسرائیل، اس بات کے ساتھ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ذات، میں ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ بنی اسرائیل، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں نا، میں بھی اس رب کو مانتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آل آنا، کیا اب بھی مان لایا ہے؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور تحقیق تو نافرمانی کی تھی تو نے اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، چنانچہ آج ہم نجات دیں گے تجھے، باہر نکال پھینکیں گے سمندر سے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن سمیت، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو ہو ان کے لیے جو پیچھے تیرے آنے والے ہیں نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرعون کے ساتھ یہ کیا کہ اس کے جسم کو باقی رکھا، اور سمندر نے اور مٹی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے اور کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہ وہ مصر کے جو عجائب گھر ہیں ان میں فرعون کی ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تھا، یا کوئی اور بندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا اس کو فرعون ہی کہتے تھے، اور وہ فرعون ایک نہیں تھا، کئی سارے فرعون تھے، یعنی جو بھی حاکم بنتا اس کا نام فرعون ہو جاتا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم ہے نا، جو بھی ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے اس کا نام وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کوئی ذاتی نام نہیں ہے، ایسے ہی فرعون کسی کا کوئی ذاتی نام نہیں تھا، ان کے ذاتی نام اور تھے۔ تو وہاں پہ جو کچھ لوگ موجود ہیں جن کے دراز قد ہیں، اور وہ ایک نہیں ہے، وہاں پہ مصر کے عجائب گھر میں کئی سارے بندے پڑے ہیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی فرعون بھی ہے یا فرعون نہیں ہے۔ اچھا، کوئی آدمی یہ کہے کہ اگر یہ کوئی بندہ کہہ دے کہ وہ فرعون نہیں ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تیرے بدن کو باقی رکھیں گے، تو پھر اس کا بدن کدھر ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بذات باقی رکھیں، اللہ نے اس کا تذکرہ تو باقی رکھا ہے نا، تاریخ کے اندر بھی، قرآن مجید کے اندر بھی، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ، اور یہ تاریخ لکھا جانا، تاریخ کا لکھا جانا اور قرآن مجید میں اس بات کا ہونا، یہی اس میں کافی ہے۔ اور ممکن ہے، ہم تصدیق بھی نہیں کر رہے اور تکذیب بھی نہیں کر رہے، ممکن ہے کہ وہی فرعون ہو، اور ممکن یہ بھی ہے کہ وہ فرعون نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بتا تاکہ ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اچھا ٹھکانہ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، چنانچہ اگر ہوں آپ شک میں اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھئے ان لوگوں سے
جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق، یہ تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہو آپ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین، تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم کلمت ربک، ثابت ہو چکا ہے ان پر آپ کے رب کا حکم، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم کل آیہ، اور اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری کی ساری نشانیاں، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دردناک قسم کے عذاب کو بھی دیکھ لیں پھر بھی نہیں مانیں گے، فلولا كانت قریۃ آمنت، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لائی، فنفعها ایمانها الا قوم یونس، تو نفع دیا اس کو ان کے ایمان لانے نے سوائے قوم یونس کے، لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا تھا، عذاب ان کے اوپر اترنے ہی والا تھا، تو یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری قوم نکلی اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو گئی، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ واپس لے گیا اور عذاب ٹال دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم یونس جو تھی اس کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا تھا، پھر ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے فائدہ دیا انہیں ایک مقرر مدت تک، ولو شاء ربک لآمن، اور اگر چاہتا آپ کا رب ایمان لے آتے، جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں سارے کے سارے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا، افانت تکرہ الناس، پھر آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ یعنی ایمان والے بن جائیں، کسی کو مجبور نہیں ایمان کے لیے کر سکتے، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے ممکن کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویجعل الرجس، اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے پلیدی کے پلیدی عذاب ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، قل کہہ دیجئے انظروا، تم دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں، والنذر، اور تنبیہات، عن قوم لا یؤمنون، لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، فہل ینتظرون، چنانچہ نہیں انتظار کرتے وہ، الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مثل ان ایام کے ان لوگوں کے جو گزر چکے ان سے پہلے، قل کہہ دیجئے فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہوں، ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہیں رسلنا، اپنے رسولوں کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، تمہیں لگتا ہے کہ میرا دین صحیح نہیں ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو نہیں میں عبادت کرتا ہوں ان کی، تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرے گا، یہ تمہیں فوت کرے گا، وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے، وان اقم وجهک للدین حنیفا، اور یہ کہ آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے، ولا تدعوا من دون اللہ، اور مت پکاریں آپ اللہ کے سوا ما ان کو، لا ینفعک، جو نہیں آپ کو فائدہ دے سکتے، ولا یضرک، اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، فإن فعلت، پھر اگر آپ نے یہ کام کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو بلا شبہ اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ سمجھاتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی بھی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو نہیں اس تکلیف کو کوئی بھی دور کرنے والا، لا الہ الا ہو، لہو لہو اسے، الا مگر ہوا وہی اللہ، یعنی جو تکلیف دیتا ہے اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی بھلائی کرنے کا، فلا راد لفضلہ، تو نہیں اللہ کے فضل کو کوئی بھی دور کرنے والا، اللہ بھلائی دے رہا ہے کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر، اللہ ذو الفضل، واللہ وهو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، یا ایھا الناس، لوگو، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم،
تحقیق آ گیا ہے حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدا، جس نے ہدایت کو اپنا لیا، فإنما يهتدي لنفسه، تو وہ ہدایت کو اپنائے گا اپنے ہی نفس کے لیے، ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فإنما يضل علیہا، تو یقیناً وہی گمراہی اختیار کرے گا، وہی گمراہی اختیار کرے گا علیہا، اپنے ہی نفس کے خلاف، وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، واتبع، آپ پیروی کریں، ما یوحا الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، واصبر، آپ صبر کریں، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود مکی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعوت تھی اور اپنی قوم کو کیسے دعوت دی اور دعوت کس چیز کی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تر باتیں جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی ہیں، اور خاص طور پہ انبیاء کی دعوت قوم نے کس طریقے سے اس کا انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ ہود جو ہے نا، یہ قرآن مجید کی ان خاص صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے ہود صورت نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی وقت سے پہلے جو میرے سفید بال آ گئے ہیں اور میں جو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خاص احکامات کا تذکرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اللہ ہی اس کے معنوں کو بہتر جانتا ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، محکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں، یعنی تفصیل نہیں پہلے، ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، بڑے ہی حکمت والے خوب خبردار کی طرف سے۔ یعنی قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ان کے واضح جو معاملات ہیں نا، جو ان کے مسائل احکام ہیں وہ واضح ہیں، کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بھی بیان کر دی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اسی کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم توبہ کرو اسی کی طرف، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں فائدہ دے گا بہت اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، الا، خبردار، انہم یثنون صدورہم، بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینے، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں اللہ سے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ، خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے، اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ منافقین اور کافر جو باتیں چھپاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے، اور اپنے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف کئی باتیں اور کئی طرح کے بغض پالتے تھے، تو اللہ فرماتے تم ان باتوں کو ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، اللہ تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہروں کو بھی، انہ علیم بذات الصدور، بلکہ اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ تو خوب جانتا ہے سینوں کے رازوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔